بلوچستان، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک بہت بڑا، پیچیدہ اور اسٹریٹجک لحاظ سے بے حد اہم خطہ۔ آج ہم اسی بلوچستان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا علاقہ جو 3 ملکوں میں بٹا ہوا، ایک ایسا تنازع جو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بلوچستان ہے کیا؟ چلیں اس کی پرتیں کھولتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی اہمیت کی۔ آخر آج کی دنیا میں بلوچستان اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹریٹجک مرکز ہے، ایک ایسا محور جو پوری دنیا کی سیاست اور تجارت کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آج کے نقشے کو دیکھیں تو جو تاریخی بلوچستان تھا وہ اب 3 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا حصہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، پاکستان میں ہے اور باقی حصے ایران کے صوبہ سستان اور بلوچستان اور افغانستان کے جنوبی علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا چیز ہے جو اس خطے کو اتنا خاص بناتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو ہے اس کی لوکیشن۔ یہ ایرانی سطح مرتفع کو سیدھا بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے قدرتی وسائل کی۔ یہاں تو جیسے خزانہ چھپا ہوا ہے، معدنیات ہیں، ایک بہت لمبی ساحلی پٹی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر مل سکتے ہیں۔ اور ہاں، آج کل تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ چین کے مشہور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا ایک مرکزی راستہ بھی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی آج کی بات۔ چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، بہت پیچھے، اور اس خطے کی حیران کن قدیم تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 7000 قبل مسیح۔ یہ وہ وقت تھا جب یہاں مہرگڑھ جیسے گاؤں بس رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو اس کا تاریخی سفر ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 7000 قبل مسیح میں مہرگڑھ سے۔ پھر تقریباً 2500 قبل مسیح میں یہ وادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ جڑ گیا۔ اس کے بعد پہلی سے تیسری صدی میں یہاں پاراتانہ راجاؤں کی حکومت رہی، اور 9ویں صدی تک یہ خطہ ایک اسلامی خطہ بن چکا تھا۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی، ان کی پہچان کی، اس منفرد ثقافتی شناخت کی جو صدیوں کے سفر میں بنی اور نکھری۔ بلوچ معاشرے کا ارتقا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ شروع میں ان کی پہچان خانہ بدوشی اور جانور پالنے سے تھی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کھیتی باڑی کو بھی اپنا لیا اور ایک جگہ بسنا شروع کر دیا۔ اچھا، ان کی سماجی اقدار کو سمجھنا ہو تو مید و مارکا کی روایت کو دیکھیں۔ یہ جھگڑے نپٹانے کا ایک بہت ہی قابل احترام طریقہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو قصوروار ہوتا ہے وہ اپنی غلطی مانتا ہے، اور جس کا نقصان ہوا ہو اس سے جا کر معافی مانگتا ہے۔ اب ہم کہانی کے ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس خطے کا اتحاد ٹوٹ گیا اور یہ زمین سرحدوں میں بٹ گئی۔ تقسیم سے پہلے کی بات کریں تو ایک وقت تھا جب یہ خطہ متحد تھا۔ 1686 میں خانیت قلات قائم ہوئی، جو بلوچستان کی تاریخ کی پہلی متحدہ ریاست تھی۔ یہ بلوچوں کے اتحاد کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ لیکن پھر 1839 میں برطانوی راج یہاں پہنچا، اور ان کے آنے سے اس خطے کا پورا سیاسی نقشہ ہی بدل گیا، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں ماضی اور حال کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ متحد خانیت قلات تھی، اور دوسری طرف آج کا بلوچستان ہے، جو پاکستان، ایران اور افغانستان کے بیچ میں تقسیم ہے۔ یہ سب ان سرحدوں کا نتیجہ ہے جو 9 آبادیاتی دور میں کھینچی گئیں اور جنہوں نے ایک قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اور یہ جو تاریخی تقسیم ہوئی، اسی کی جڑیں آج کے تنازعات تک جاتی ہیں۔ تو چلیں اب ان تنازعات کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جو وجوہات بتائی جاتی ہیں ان میں کئی چیزیں شامل ہیں، مثلاً قبائلی تقسیم، معاشی طور پر پیچھے رہ جانے کا احساس، زیادہ خود مختاری کا مطالبہ، اور یہ شکایت کہ قدرتی وسائل میں انہیں ان کا جائز حصہ نہیں مل رہا۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1948 سے لے کر آج تک ہمیں بار بار شورش کی لہریں نظر آتی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا پرانا اور گہرا ہے۔ ایران میں صورتحال تھوڑی الگ ہے۔ وہاں یہ تنازع زیادہ تر فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر گیا ہے، جہاں سنی بلوچ گروہوں اور شیعہ اسلامی حکومت کے درمیان کشیدگی کی فضا ہے۔ تو اس سارے تاریخی سفر اور آج کے حالات کو دیکھنے کے بعد اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے بلوچستان کا مستقبل، جو ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ تو اگر ہم پوری کہانی کو سمیٹیں تو کیا سامنے آتا ہے؟
یہی کہ بلوچستان ایک قدیم سرزمین ہے جس کی اپنی الگ ثقافتی پہچان ہے۔ یہ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم ہے اور وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کی ایک متحد تاریخ تھی جو نوآبادیاتی سرحدوں نے توڑ دی، اور آج اس کی حقیقت تقسیم اور تنازعات سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی پہچان ہزاروں سال پرانی ہو، آج کے ان جدید سرحدوں کی دنیا میں اس کا مستقبل کیا ہوگا؟